MQM مرکز بہادر آباد کو سیل کرنے کے لیے پولیس پہنچ گئی، رہنماؤں نے سیل کرنے سے روک دیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کارکنوں کے جھگڑے کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ نون لیگ کو سادہ اکثریت ملی، یہ فتح مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ عطا تارڑ کہتے ہیں شرجیل میمن نے بے بنیاد الزامات لگائے، اچھا ہوتا اگر شواہد بھی پیش کرتے۔ 2024 کے الیکشن پر سوال اٹھایا گیا، کیا یہ سوال سندھ پر نہیں اٹھتا؟ نون لیگ لاشوں پر جشن نہ منائے، لاٹھی گولی کی سرکار بنا لی ہے۔ ندیم افضل کی تنقید، کہا آزاد کشمیر انتخابات متنازع ہونے سے بچائے۔ میرپور میں ہر پولنگ اسٹیشن پر انجیکشن لگایا گیا، جہاں صدر آزادانہ ووٹ نہ ڈال سکے وہاں کیا الیکشن ہوں گے؟ اور کراچی ہل پارک میں اینٹی وہیکل لفٹنگ پولیس کا مقابلہ، کار چور گینگ کے 2 کارندے مارے گئے۔ شہزاد اور شایان کا تعلق بین الصوبائی چانڈیو گینگ سے تھا، گاڑیاں چوری کر کے بلوچستان میں فروخت کرتے تھے۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ نے میدان مار لیا، دوسرے مرحلے میں 19 میں سے 14 نشستیں جیت لیں۔ پیپلز پارٹی کے حصے میں 5 سیٹیں آئیں۔ اہل 27 کے تمام 197 پولنگ اسٹیشنز اور اہل 28 کے 174 میں سے 57 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ کل ہوگی۔ انتخابات کا تیسرا مرحلہ پونچھ میں 10 اگست کو شیڈول۔ آزاد کشمیر میں فارم 47+ ہوا، نون لیگ اور الیکشن کمیشن کے گھڑ جوڑ نے پیپلز پارٹی کو ہرایا۔ شرجیل میمن کہتے ہیں وزیراعظم مکمل بے بس تھے، وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ صدر آزاد کشمیر پر گلو بھٹو نے حملہ کیا۔ چودھری یاسین بولے جعلی مہریں لگائی گئی، دنیا میں اتنا ٹرن آؤٹ کہیں نہیں ہوتا۔ لٹ گئے، برباد ہو گئے، کل سے رونا دھونا چل رہا ہے۔ حکومت فارم 47 کی ہے تو آپ اسے لات ماریں، کہیں ہم صدر پاکستان سے استعفے کا اعلان کرا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کا سامان پیک کرائیں۔ پیپلز پارٹی پر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لفظی وار، کہا پہلی جماعت دیکھی تو ووٹنگ کی شرح زیادہ ہونے پر پریشان ہے۔ وزراء سندھ پولیس کے ساتھ پولنگ اسٹیشنز میں گئے، پورے ہوٹل بک کرائے تھے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں ہی نون لیگ نے سادہ اکثریت حاصل کر لی، بغیر کسی اتحاد کے حکومت بنانے کا ہدف حاصل کر لیا۔ مسلم لیگ نون کی 23 نشستیں، پیپلز پارٹی کے حصے میں صرف 9 نشستیں آئیں۔ کراچی ہل پارک میں اینٹی وہیکل لفٹنگ پولیس کا مقابلہ، کار چور گینگ کے 2 کارندے مارے گئے۔ شہزاد اور شایان کا تعلق بین الصوبائی چانڈیو گینگ سے تھا، گاڑیاں چوری کر کے بلوچستان میں فروخت کرتے تھے۔ کراچی بھینس کالونی میں لوٹ مار، 2 لٹیرے گیس سلنڈر دکان پر آدھم کے، شہری سے موبائل فون اور رقم چھین کر فرار۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فی تولہ سونا مزید 1700 روپے مہنگا، 4,28,436 پر پہنچ گیا۔ 10 گرام پر 1457 روپے اضافہ، قیمت 3,67,314 ہو گئی۔ سرپلس چینی کو فوری برآمد کیا جائے، پاکستان شوگر ملز کے نائب وزیر اعظم اور وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو خطوط لکھا، 15 جولائی کو ملک میں 34 لاکھ میٹرک ٹن چینی کے اسٹاک موجود ہے، اگلے کرشنگ سیزن میں دوبارہ گنے کی اوپر فصل ہونی چاہیے۔ سرکاری حج اسکیم کے لیے درخواستوں کی وصولی رواں ہفتے سے آغاز متوقع ہے۔ سرکاری کوٹے پر 1,07,832 افراد حج کریں گے، 12 سے 13 لاکھ اخراجات کا امکانات، وصولی 2 ایک ساتھ میں کی جائے گی۔ یوم آزادی اور یوم دفاع بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ سندھ بھر میں کھیل، پرچم کشائی اور کیک کٹنگ کی تقریبات ہوں گی۔ وزیر کھیل محمد بخش کی زیر صدارت اجلاس، کہا نوجوانوں کو کھیل کی طرف لانا اولین ترجیح ہے۔ Of a negotiation. We had an attack that would be the biggest attack since World War II, and they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. And the deal is imminent, having to do with the Hormuz Strait and also ultimately the denuclearization. ٹرمپ نے ایران کے ساتھ آج سے مذاکرات باضابطہ شروع ہونے کا دعویٰ کر دیا، کہا تہران سے بات چیت جاری ہے، رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں، ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر جلد معاہدہ ہوگا۔ مزید کہا لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔
ایران نے امریکہ سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید کر دی. ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کوئی وفد ایران آ رہا ہے نہ جا رہا ہے. آپ نے ہرمز سے عارضی محفوظ راستے کے حوالے سے عمان سے بات چیت جاری ہے. ہرمز سے جنگ سے پہلی والی پوزیشن میں نہیں جائے گی. پاسداران انقلاب کا امریکی MQ-9 ریپر ڈرون مار گرانے کا دعویٰ. ایرانی میڈیا کے مطابق فضائین نے آبنائے ہرمز کے اوپر ڈرون کو مار گرایا. سعودی تیل سے لدے 2 ٹینکر آبنائے باب المنداب کے ذریعے بحیرہ احمر سے نکل گئے. باب المنداب سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں کی تعداد 18 رہ گئی. مالٹا کے پرچم بردار ٹینکر لیزیوس پر تقریباً 10 لاکھ بیرل سعودی خام تیل لدا ہوا تھا. عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں $4 کمی. لندن برنٹ $83.85 کا ہو گیا. امریکی WTI تیل $80.66 پر ٹریڈ ہو رہا ہے. سوات میں پولیس اسٹیشن پر حملے کا مقدمہ درج. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت. کہا دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں, ہم بحال کر کے دکھائیں گے. خودکش حملے میں اہلکاروں سمیت 17 افراد شہید, 23 زخمی ہوئے تھے. میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی خصوصی ٹیم کا جائے وقوع کا دورہ. ڈاکٹر سمیع کی قیادت میں کمیٹی نے مقتول کے ورثاء کا بیان بھی ریکارڈ کیا. اہم CCTV فوٹیج مل گئی. ایک موٹر سائیکل جائے وقوع پر نظر آئی. راولپنڈی میں بارش نے تباہی مچا دی. 2 بھائیوں سمیت 3 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. پانی گھروں اور دکانوں میں داخل, ایمبولینس پھنس گئیں. لاہور اور صاحبال میں جل تھل ایک ہو گیا. ایبٹ آباد میں برسات سے موسم کی گرمی نرمی میں بدل گئی. کموں کی منچن آباد, ننکانہ صاحب, شرقپور شریف, بھاول نگر اور ملکوال میں بھی بارش. فورٹ پک پر 7 کو پہماؤں کی لاشیں مل گئیں. دیگر 3 کی تلاش جاری. کو پہما برفانی تودے کی زد میں آ کر لاپتہ ہو گئے تھے. پاکستان سمیت دیگر ممالک سے تعلق ہے. کشمیر میں دہشت گردی کی ذمہ دار مودی حکومت ہے. فاروق عبداللہ بھی پھٹ پڑے. سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کلگام واقعے میں پاکستان ملوث نہیں, یہ ایجنسیوں کا ڈرامہ ہے. بارڈر کنٹرول میں ہے تو قاتل کہاں سے آ رہے ہیں. ماسکو اور کیف کے ایک دوسرے پر حملے. روس 9 اور یوکرین میں 5 افراد ہلاک ہو گئے. روسی حکام نے بتایا 24 گھنٹے میں 1000 ڈرون حملے ناکام بنائے ہیں. یوکرین میں ڈاک ٹرمینل تباہ کر دیا. امریکہ میں جنگلات کی آگ گھروں کو جلانے لگی. ریاست واشنگٹن کی اسپوکن کاؤنٹی میں گھر متاثر. 600 عمارتیں تباہ ہو چکیں. 60,000 افراد کو انخلاء کا حکم دیا گیا. یونان کے جنگلات میں بھی آگ, 100 گھر راکھ. پاک ویسٹ انڈیز دوسرا ٹیسٹ پاپ آف اسپین میں دوسرے روز کا کھیل آج ہوگا. ویسٹ انڈیز کی ٹیم 239 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ اننگز آگے بڑھائے گی. پہلے روز بارش کے باعث صرف 74 اوورز ہوئے ہیں. جسٹن گریوس نے 64 بنائے. قومی ٹیم سے محمد عباس ڈراپ. سابق کپتان رمیز راجہ برس پڑے. کہا ٹیم مینجمنٹ نے بہت بڑا رسک لیا ہے. عباس ہر پچ کے لیے سازگار بالر ہیں. ہمارے بالرز کی پیس بھی کم ہو رہی ہے. PCB کو نوٹس لینا پڑے گا. ٹور ڈی فرانس ویکلز سائیکل ریس دوسرا مرحلہ بھی نیدرلینڈ کے لورینا نے جیت لیا ہے. 147.9 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹے 42 منٹ 8 سیکنڈز میں طے کیا. اٹلی کی ایلیسا سے دوسرے نمبر پر رہیں. کرسٹیانو رونالڈو 8 اگست کو شادی کے بندھن میں بن جائیں گے. برطانوی اخبار کے مطابق پرتگال کے اسٹار فٹ بالر کی شادی 32 سالہ جارجینا روڈیگر سے ہوگی. گزشتہ اگست میں منگنی کی تھی. دونوں کے 5 بچے بھی ہیں. اور اسپائڈر مین نے فلپینوں پر جالا تان دیا. اسپائڈر مین برانڈ نیو ڈے نے دنیا بھر سے $927 ملین کما لیے. امریکہ اور کینیڈا سے $355 ملین سمیٹے.